الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس دھرتی پہ رہنے والے تمام میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سوزاک اور اس کے مسائل پہ۔ انشاءاللہ العزیز ہم آج سیر با حاصل بحث کریں گے، چاہے کتنی بڑی ویڈیو ہو جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، اور مہربانی کر کے اس کو شیئر کریں تاکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اس کا استفادہ اور فائدہ ہو سکے، تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں آتی رہیں۔ جیسے کہ میں نے لفظ استعمال کیا سوزاک، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسانی جسم کے اندر 3 بڑے زہر ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عطشکی زہر، دوسرا ہوتا ہے سوزاکی بواسیری عضلاتی زہر جس کو سوداوی زہر بھی کہتے ہیں، تیسرا ہوتا ہے غدی زہر جس کو سوزاکی زہر بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 زہر جب اپنی حد سے نکل جاتے ہیں تو انسانی جسم میں عطشک، بواسیر، کینسر اور جو ہے نا سوزاک پیدا ہو جاتا ہے۔ سوزاک اکثر طور پر سوزاک جو ہے وہ ہماری جنسی اعضاء پہ اٹیک کرتا ہے سب سے زیادہ، پھر اوپر چڑھتا ہے تو مثانے کو برباد کرتا ہے، مثانے کو برباد کرنے کے بعد یہ گردوں کو برباد کرتا ہے۔ چونکہ انتہائی صفراوی اور گرم مزاج کا مرض ہے، لہٰذا یہ جگر کا بھی خانہ خراب کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس سے بچنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ انسان کو بچپن سے لے کے مرتے دم تک پانی زیادہ استعمال کرنا چاہیے، اور پانی کو ہمیشہ آہستہ آہستہ استعمال کرنا چاہیے۔ ہر کھانے کے وقت، کھانے پہ بیٹھتے وقت لازمی طور پر پانی پینا چاہیے، اور پانی پینے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا 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 کر کے۔ گرمیوں میں دنیا کا عالی شان شربت جس کو دودھ کی کچی کہتے ہیں، دودھ دی کچی لسی پنجابی جی کہتے ہیں، کھیر جی کچی لسی سندھی میں کہتے ہیں، اور دودھ کی کچی اردو میں کہتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی اعلیٰ قسم کا شربت ہے جس میں 1 حصہ دودھ، 3 حصہ پانی ڈالو، اور کچھ لوگ جن کو لو بلڈ پریشر ہے وہ تھوڑا نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور جن کو شوگر ہے وہ میٹھا نہ کریں، باقی لوگ اس کو میٹھا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر شام کو 1-2 گلاس آہستہ آہستہ پیا جائے تو سوزاک کے مریض کو اسی وقت فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اور سوزاک کے مریض کو گلاب کے پھولوں کو گرائنڈ کر کے بھی پینا چاہیے، سرش کو بھی گرائنڈ کر کے پینا چاہیے۔ اس طرح سے بہت ساری اچھی چیزیں، چھوٹی الائچی، کالی مرچ، بادام اور پستہ، اس کا ملک شیک بنا کے پانی دودھ میں حل کر کے گرائنڈ کر کے پیا جائے تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ سوزاک کی نشانیاں کیا ہیں۔ اگر مرد ہے تو سوزاک کے مرد کو سب سے پہلے زیادہ احتلام ہوتا ہے۔ اگر وہ جوانی کی حالت میں، بڑھاپے ہیں تو نہیں، جوانی میں اس کو سب سے زیادہ احتلام ہوتا ہے۔ احتلام کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب آتا ہے، کبھی کیسا۔ زیادہ تر خواب جو ہے وہ عضلاتی احتلام میں آتے ہیں۔ 4 نمبر میں جو احتلام ہوتا ہے وہ ایک قسم کی سرعت انزال ہوتی ہے، جو انتہائی حرارت کی وجہ سے منی پانی کی طرح ہوتی ہے اور وہ بہہ جاتی ہے، اور انسان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، تمام وال ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری نشانی جو بڑی ہے سوزاک کی وہ یہ ہے کہ آپ کو پیشاب میں جلن شروع ہو جاتی ہے۔ جلن ہونے کے بعد آہستہ آہستہ یہ جلن بڑھتی اندر سے پیشاب سے پہلے یا پیشاب سے آخر میں ٹیپ آنے لگتی ہے، اور آخری حد جو اس کی ہے کہ پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتا ہے اور بالکل ہی انسان غارت ہو جاتا ہے۔ اور اس کے آگے جو بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ غدی کینسر شروع ہو جاتا ہے، وہ غدے میں اور پروسٹیٹ گلینڈ میں، غدہ قدامیہ میں، اور عضو کے باہر بھی زخموں کی شکل میں نکل آتا ہے۔ پیپدار دانے ہوتے ہیں، خاص کر عضو خصیے اور کچران پہ،
اور ران کے اوپر بھی اور عضو تناسل کے اوپر بھی دانے نکل آتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو انتہائی تیزی سے تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا علاج میں نے بتا چکا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گوشت چھوڑ دینا ہے، گرم غذائیں، گرم فروٹ چھوڑ دینے، ٹھنڈی چیزیں، کھٹے میٹھے فروٹ کھائیں، پانی زیادہ پئیں، دودھ کی کچی زیادہ پئیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ اب آتے ہیں عورت کی طرف۔ عورت کو جب سوزاک شروع ہوتا ہے تو 99% عورتوں کو سوزاک مرد سے لگتا ہے۔ وہ پیپ جب اندر جاتی ہے تو اس پیپ کی وجہ سے وہاں بھی خودی مزاج بڑھنے چڑھنے لگتا ہے، کیونکہ انتہائی زہر ہوتا ہے، وہ سوزاکی زہر ہوتا ہے۔ استاد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کہ اس نے یہ 3 زہر دنیا کو بتا کے دنیا پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہاں، وہ محسن انسان تھا اور اس نے احسان مندی کا معاملہ فرمایا۔ اب عورت کو جب سوزاک ہوتا ہے تو سب سے پہلے جلندار لیکوریا ہوتی ہے، انتہائی جلندار، اور مٹیلے رنگ کے کپڑے پہ داغ چھوڑتی ہے۔ یہ بڑی نشانی ہے کہ اب تمہیں سوزاک ہونے والا۔ اس کے بعد جب پیشاب آتا ہے تو رحم میں جلن ہوتی ہے اور 24 گھنٹے تھوڑی تھوڑی درد اور خارش رہتی ہے، اور اس کے بعد ان کو پیپ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ورم، قاذف نالیاں، رحم اور بچے دانی میں بھی جو ہے نا یہ جو ہے نا اندر زخم کر دیتا ہے، وہاں سے پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے پیشاب کے اوپر مثانے میں اس کا بھی غدہ اقدامیہ متاثر ہوتا ہے، اس کے بعد گردے متاثر، جب گردے متاثر ہو جاتے ہیں پھر علاج بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہیں سے جب غدی لیکوریا، جلن والی لیکوریا شروع ہو جائے تو وہیں سے احتیاط برتیں۔ عورتیں بھی زیادہ پانی پئیں، گوشت اور مسالے چیز، تلی ہوئی کوئی چیز نہ کھائیں، اور احتیاط رکھیں، گرمی سے بچیں، دودھ کی کچی پئیں، ہر کھانے سے پہلے آہستہ آہستہ پانی پئیں، بالکل آہستہ آہستہ۔ ایک گلاس کو کم سے کم 20 حصوں میں کر کے پینا چاہیے، سنت کے مطابق کم سے کم 3 مرتبہ ہے، یہ کم سے کم ہے۔ اگر اس سے زیادہ آپ بار اس میں وقفہ کریں گے گلاس میں تو بہت بڑا کام ہوگا۔ اور اس طرح سے اللہ کا فضل ہے کہ انقلابی دواخانہ اور پورے پاکستان کے انقلابی دواخانے سوزاک کا باکمال علاج کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو انتہائی کارمند ہوگی، اور آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم میں رکھے۔ والسلام۔